جناب اسپیکر. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اپوزیشن کی طرف سے 3 تقاریر ہوئی ہیں اور تینوں تقاریر میں جو ایسنس تھا. پلیز آپ تشریف رکھیں میڈم، تشریف رکھیں پلیز. جی پلیز. تینوں تقاریر کا ایسنس تھا کہ پچھلے 3 سال میں جس طرح ہمارا یہ ایوان چلا ہے اس سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایوان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ عزت میں کمی آئی ہے. جہاں پہ یہ ہماری اجتماعی رسپانسبلٹی ہے اس ایوان کی عزت کو، اس کا تحفظ کرنا، اس کی حرمت کا تحفظ کرنا، سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری جو ہے وہ بصیرت کسٹوڈین کے آپ کے اوپر آتی ہے کہ یہ ایوان جو ہے اس کی عزت اور توقیر جو ہے وہ عوام کی نظروں میں، ہمارے ووٹروں کی نظروں میں بڑھے. اگر ہم باہر ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی ہمارے ووٹ کو اس ایوان میں بھی عزت جو ہے وہ ملنی چاہیے. کل کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ووٹ کی عزت جو ہے نا یہاں بھی پامال ہوئی ہے. رولز کو اگر فالو کر لیا جاتا تو حکومتی پارٹی اگر اکثریت میں تھی تو اس سے کیا فرق پڑتا، لیکن یہ ضرور ہوتا کہ اس کرسی کا بھی وقار بلند ہوتا اور اس ایوان کا وقار بھی بلند ہوتا. پچھلے 3 دہائیوں سے جو میرا مشاہدہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے اوپر جو ہے ذمہ داری اس ایوان کو چلانے کی خوشسلوبی کے ساتھ وہ سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے اور یہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے، لیجسلیشن کے مفاد میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے مل کے جو بھی معاملات ہیں اس ایوان کے، لیجسلیشن ہے یا کوئی بھی ہے، جس طرح مولانا اسد الرحمان صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے امپورٹنٹ جو ہیں مسئلے جو درپیش ہیں اس ملک کو، چاہے وہ اندرونی مسئلے ہیں یا ہمارے خارجی مسئلے ہیں، ان کے اوپر کوئی سبسٹینشل بحث جو ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہوئی. مختلف ایشوز کے اوپر جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے، جناب اسپیکر ان کمیٹیوں کا کیا حشر ہوا؟ وہ کمیٹیاں آج ایگزسٹ کرتی ہیں نہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کی ایگزسٹنس بھی جو ہے ڈاؤٹ میں، ان کا نتیجہ نکلنا تو بہت دور کی بات ہے. جناب اسپیکر، جب اس ہاؤس میں ہنگامہ ہوتا ہے، یہاں کتابیں چلتی ہیں، تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں ان کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے. ہم یہاں پہ 22 کروڑ عوام کے خواہشوں کا مظہر ہیں، ہم ان کی ایسپریشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ، اور جب ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ جمہوریت کو ڈیبیس کر رہا ہو، جمہوریت کو سیبوٹاج کر رہا ہو، تو ایک جمہوری کلچر جو ہے وہ عوام میں یا اس ملک کے دور دراز کے علاقوں سے لے کر اسلام آباد تک وہ کس طرح پروان چڑھ سکتا ہے؟ یہ یہاں سے فلو کرے گا یہ کلچر، جمہوری کلچر. اور ہماری جو وفاقی پارلیمانی جمہوریت ہے اس کی روح یہ ہے کہ یہ ایوان جو ہے ایک باوقار اور باعزت طریقے سے چلایا جائے.
اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے پہ تیار ہے، لیکن جناب اسپیکر آپ کا رول جو ہے اس میں بھی کردار ہے آپ کا، اور حکومت کا رویہ جو ہے ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ اس میں یہ تبدیلی لے کے آئیں، ایک ایسی تبدیلی لے کے آئیں جو جمہوریت کے حق میں ہو اور اس ایوان کے وقار کا جو ہے وہ اس میں اضافہ کریں۔ جناب والا، اس وقت ہماری سرحدوں کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی سرحد اور بلوچستان کی سرحد کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ 6 مہینے میں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس سے یہ امید کی جا سکے کہ ہم ایک متحد قوم کی حیثیت سے کسی آنے والے خطرے کے لیے تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ مائکروکاسم ہے ہمارے جو ٹوٹل جو ذہنیت ہے یا ہماری سوچ جو ہے قومی، اس کا یہ ایوان جو ہے، خدا را اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت چلائیں۔ ابھی آپ نے قریشی صاحب کو ٹائم دیا، یہ بڑی دفعہ اس ہاؤس میں ہوا ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم دیا اور اس سے پھر ہنگامہ ہوا، یا کسی اور کو ٹائم دیا اس پہ ہنگامہ ہوا۔ آج اگر قریشی صاحب نے یہ بات مان لی ہماری کہ پہلے اپوزیشن بول لے اس کے بعد وہ وائنڈ اپ کر لیں، اگر یہی بات جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں یہی ایٹیچیوڈ رہتا تو کیا فرق پڑ جانا تھا؟ اس ایوان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا، آپ کی کرسی کی عزت میں اضافہ ہونا تھا، ہم باہر جا کے اپنے ووٹروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتے کہ یہ اس ایوان میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس چیز کی، کس کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس جمہوری روایات کا جو ہے ہم یہاں پہ مظہر ہیں۔ ایسی کوئی بات جو ہے پچھلے 3 سال میں نہیں کہتا کہ پچھلی اسمبلیز جو تھیں وہ آئیڈیل تھیں یا بالکل مثالی تھیں، وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن یہ بتدریج جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں اور جو ایروژن ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں، وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، وہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہے اس کی بنیاد جو ہے جمہوریت پہ رکھی گئی ہے، جب اس کی بنیاد جو ہے وہ کمزور پڑے گی، یہ ملک جو ہے اس کا وجود کمزور ہوگا۔ خدا را ابھی 2 سال باقی ہیں حکومت کے پاس، یہاں سے جمہوری کلچر کو فروغ دیں، آپ کے چیمبر میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کی حرمت کا لحاظ کریں، اس کو کیری کریں، اس بات کو ہم خود لیجسلیشن کریں، بحث و تمیز کے بعد ہم خود لیجسلیشن کریں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے۔ ہم خود لیجسلیشن کریں، ہم بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ ایوان جو ہے خود لیجسلیشن کرنے کے قابل بھی ہے، اور اس کی قوت اور طاقت جو ہے ان کے ووٹوں کے اوپر جس کی بنیاد ہے وہ ہے۔ جناب اسپیکر، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ ایوان جو ہے وہ طاقتور ہو، یہ ایوان جو ہے جمہوری خواہشات کا مظہر ہو، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا۔ اگر ہماری سپیس جو ہے وہ انکروچ ہوئی ہے تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے انکروچ ہوئی ہے، سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے انکروچ ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی سپیس کو، جو آئین نے ہمیں سپیس دی ہے، ہم اس کی حفاظت کر سکتے تو ہماری سپیس کوئی انکروچ نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں آپ کا انیشیٹو بہت ضروری ہے جناب اسپیکر، اور وہ روبسٹ انیشیٹو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں اور 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس میں حکومتی پارٹی کا مفاد ہے، اس میں کہ وہ اس ملک میں جمہوری روایات کو جو ہے اس کا درخت جو ہے اس کو تناور کریں، اس کے سائے میں آنے والی نسلیں جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جناب اسپیکر، یہ افسوس آتا ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں میں جمہوری اقدار جو ہے تنزلی کا شکار ہوئے، اور اب جو ہے یہ تماشا جو ہے ایک بن گیا ہوا ہے
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह इस ऐवान के मेंबरान की, हमारे रवैयों की जिस तरह मजम्मत की जा सकती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने आप को जो है ब्लेम करें, उसको कसूरवार ठहराएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा जनाब स्पीकर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये पहली जिम्मेदारी आपकी है, फिर हुकूमती बेंच की है। आपके रवैये जमहूरी होंगे, इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है आपके साथ तावन करेगी। लेकिन जब रवैये जो है जारहाना होंगे तो जारहियत जो है जारियत को जो है वो जन्म देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।